بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، انگریزوں نے دنیا کے جس علاقے پر حکومت کی، ان کی حکومت کرنے کا ایک خاص طریقہ یہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ وہ وہاں کے لوگوں کو لسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، رنگ نسل زبان کی بنیادوں پر وہ ڈیوائڈ کر دیتے تھے اور پھر ان پر رول کرتے تھے، لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے تاکہ لوگ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اکٹھے نہ ہو سکیں، وہ اکٹھے ہو کر جدوجہد نہ کر سکیں، کیونکہ جب بھی عوام اکٹھی ہو جاتی ہے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، تو پھر بڑی سے بڑی طاقت بھی عوام کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ آج اگر ہم دیکھیں جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، وہاں پر حکومت کرنے کا یہی طریقہ ہے آج بھی، کہ حکمران اپنی عوام کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر چلتے ہوئے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور عوام کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اکٹھا نہیں ہونے دیتے۔ ارض وطن پاکستان کی حالت دیکھیے کہ سیاستدان تو آپس میں اپنے مفادات کی خاطر اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اکٹھی ہو جاتی ہے، لیکن مار آلویز غریب آدمی کو پڑتی ہے، کمزور آدمی کو پڑتی ہے، نہ اس کو انصاف ملتا ہے اور نہ ملکی وسائل سے ان کو ان کا حق دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں، وہی 200-250 آدمی ہیں، 200-250 خاندان کہہ لیں، وہ کبھی ایک جماعت میں چلے جاتے ہیں، کبھی دوسری میں، اور جب بھی کوئی حکومت یا اپوزیشن ہوتی ہے، ان کی نمائندگی حکومت یا اپوزیشن میں لازمی ہوتی ہے۔ ان کے کام چلتے رہتے ہیں، ان کی فیکٹریز، ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کے کاروبار، ان کے بزنسز افیکٹ نہیں کرتے، لیکن مار غریب آدمی کو پڑتی ہے۔ لیکن اگر لوگ سوچیں آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، کسی بھی مذہبی جماعت سے ہے، لیکن اگر آپ اشرافیہ کا حصہ نہیں ہیں، اگر آپ بیوروکریسی، جوڈیشری یا ہمارے مقتدر حلقوں کا حساب نہیں ہے، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے لیے کیا ہے اس ملک میں۔ لوگوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور جس دن ارض وطن پاکستان کے لوگ بغیر کسی کال کے، بغیر کسی لیڈر کی کال کے، لوگ اپنے حقوق کا تحفظ خود کرنے لگے، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے خود جدوجہد کرنا شروع کر دی، لوگ خود سڑکوں پر آ گئے، اس دن ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے لسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر۔ اب دیکھیں کہ جو عام پبلک ہے، مڈل کلاس، غریب طبقہ، ان کے مسائل تو دن بدن بڑھ رہے ہیں، ان کے مسائل میں کمی نہیں آ رہی۔ آج بھی وہ غربت کو فیس کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ، بیروزگاری، لا قانونیت، انجسٹس، اس طرح کی پرابلمز آج بھی عام آدمیوں کو درپیش ہے۔ ڈزنٹ میٹر آپ کا تعلق کس مذہبی یا سیاسی جماعت سے ہے، لیکن لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے، سارا کچھ ان کے لیے ہے اس ملک میں، یعنی ان کے بچے دوسرے ملکوں میں جا کر بزنس بھی کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس ڈیول نیشنلٹیز بھی ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں آ کر اپنی حکومت کریں، حکومت کا حصہ بنیں، گورنمنٹ میں حصہ لیں، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں ملے گا، کیونکہ وہ رزق حلال کمانے کے لیے باہر چلے گئے ہیں۔ عام آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتا، وہ اپنے بچوں میں سے چوز کرتا ہے کہ میں کس بچے کو تعلیم دلواؤں، لیکن جو اشرافیہ ہے ان کے بچوں کی ایجوکیشن دیکھیں، ان کا لائف سٹینڈرڈ دیکھیں، ان کے اثاثے دیکھیں، تو پھر عام لوگوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سیاستدان آپ کو کوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دے، آپ اس طرف چل پڑیں۔ لوگوں میں خود شعور آنا چاہیے۔ یورپین ممالک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ عوام پڑھی لکھی ہے، عوام باشعور ہے، وہ سیاستدانوں کی ہر بات آنکھیں بند کر کے نہیں مان جاتی، وہ سوالات کرتے ہیں، وہ کوشچن کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عوام کو غرض صرف اس بات سے ہے، صرف اس بات سے غرض ہے کہ آٹا سستا ہو گیا، چینی سستی ہوگی، 2-4 چیزیں، پیٹرول، بجلی سستی ہوگی، بس عوام کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں عوام کی یہ حالت ہے۔
لیکن جس دن عوام اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو گئی بغیر کسی لیڈر کی کال کے، اس دن پاکستان کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔